آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی، تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ چاکر بلوچ بہت ماہر تیر انداز تھا۔ وہ منصور ملک کی فوج میں معمولی سپاہی بھرتی ہوا تھا، مگر اس کی تیر اندازی اس کے کام آئی اور جلد ہی اسے 50 تیر اندازوں کا امیر بنا دیا گیا۔ وہ بہت تندہی سے سرحد پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ کبھی کبھار چھٹی مل جاتی تو گھر بھی چلا جاتا۔ اس کا خواب تھا وہ ایک ہزاری کماندار بنے، اس کی کمان میں 1000 تیر انداز سپاہی ہوں۔ ایک روز اسے خط کے ذریعے یہ اطلاع ملی کہ اس کے والد کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ پڑھ کر اس نے فوراً گھر کی راہ لی۔ اسے کچھ دن ہی ان کی خدمت کا موقع ملا، تب موت نے انہیں آ لیا۔ اب گھر میں کمزور بوڑھی ماں رہ گئی تھی۔ ایک جانب اس کا خواب تھا، دوسری جانب کمزور بوڑھی ماں۔ فیصلہ کرنے میں اسے ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ اس نے فوج کو خیر آباد کہہ دیا اور کھیتی باڑی کرنے لگا۔ ماں نے ایک لڑکی پسند کی اور چاکر بلوچ کی شادی ہو گئی۔ زندگی خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ جب منصور مالک کے ہاں 10 سال بعد بیٹا پیدا ہوا، ملک بھر میں جشن کا سماں تھا۔ کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا تھا۔ ان دنوں چاکر بلوچ کو بھی کچھ فراغت تھی، تو ایک مرتبہ پھر تیر کمان اٹھانے کا خیال دل میں پیدا ہوا۔ گاؤں والوں کا بھی خیال تھا کہ اسے ان مقابلوں میں حصہ لینا چاہیے۔ کچھ مشق کے بعد اس کا تیر عین نشانے پر لگنے لگا۔ گاؤں والے اس کی مہارت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ تیر اندازی کے مقابلے میں وہ جب تیسرے مرحلے میں داخل ہوا تو ہر طرف اس کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اس دن گھر جاتے ہوئے میر طاہر نے چند محافظوں کے ہمراہ اس کا راستہ روک لیا۔ وہ اس علاقے کا داروغہ تھا۔ چاکر بلوچ تمہارا نشانہ بہت سچا ہے، گھوڑے سے اترتے ہوئے میر طاہر بولا۔ چاکر جانتا تھا کہ میر طاہر نے اسے کسی خاص وجہ سے روکا ہے۔ کسی راہ چلتے کی تعریف میر طاہر کی عادت نہیں تھی۔ صاحب، وہ بات کہیے جس کے لیے آپ نے مجھے روکا ہے، چاکر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میر طاہر کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ اب اس کے چہرے پر رونق دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک ریشمی تھیلی نکال کر حقارت سے اس کی جانب بڑھائی۔ چاکر، یہ اس انعام سے بہت زیادہ ہے جو مقابلہ جیتنے کی صورت میں تمہیں ملے گا۔ یہ رکھ لو اور اس مقابلے سے دستبردار ہو جاؤ۔ اگر میں انکار کر دوں، چاکر نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا، اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہو سکتا ہے۔ میر طاہر نے سرد لہجے میں دھمکایا۔ میں تمہاری پیشکش ٹھکراتا ہوں، چاکر بلوچ نے بے خوف ہو کر کہا۔ میر طاہر اسے کچھ دیر غضبناک نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر چابک لہراتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ مقابلے کا دن آ پہنچا اور جب اس نے مد مقابلے کو دیکھا تو اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ میر طاہر کا بانجا اور 50 ہزاری سالار میر قاسم کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چاکر جیسے ماہر تیر انداز کے سامنے اس کی ایک نہ چلی، وہ یہ مقابلہ ہار گیا۔ اس جیت پر 50,000 سالار میر قاسم نے چاکر کو مبارکباد دی اور کہا، میرے باپ کی طرح میری خواہش تھی کہ یہ مقابلہ میرا بیٹا جیتتا، مگر کچھ صلاحیتیں خدا داد ہوتی ہیں۔ چاکر کے پاس وہ خوبی ہے جس کی بدولت اس کا نشانہ چکتا نہیں۔ میں نے اپنے بیٹے سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ یہ مقابلہ جیت گیا تو اسے بیش و قیمت تحفہ دوں گا۔ چاکر بلوچ نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ انعام کے ساتھ یہ اس تحفے کا بھی حقدار ہے۔ میر قاسم کا یہ اعلان سن کر گاؤں والوں نے خوشی سے چاکر کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ سب اس تحفے کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ تحفہ دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ایک دیو قامت افریقی ہاتھی تھا۔ امید ہے آپ ہمارے تحفے کی قدر کریں گے اور اس کی خوراک کی فکر نہ کرنا، سالانہ تمہیں اس کا خرچ مل جائے گا۔ میر قاسم نے چاکر بلوچ سے مصافحہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تاکہ سب سن لیں۔
चाकर किसी सूरत वो तोहफा कबूल करना नहीं चाहता था, मगर मीर कासिम की दुश्मनी मोल लेने की सकत इसमें न थी। इसलिए किसी न किसी तरह वो हाथी को गांव ले आया। एक उजाड़ खेत में इसका आरजी ठिकाना बना दिया। अगले दिन चंद सिपाही वहां आ धमके और हाथी की खुराक के बारे में चाकर से सवाल करने लगे। इसके बाद उन्होंने चाकर के खेत में घुसकर मेहनत से उगाई गई सब्जियां इकट्ठी की और हाथी के सामने ढेर कर दी। एक कागज पर इनकी तफसील लिखी और ये कहकर चले गए कि साल पूरा होने पर इसे रकम अदा कर दी जाएगी। वो रोज यही करते, चाकर के सारे खेत बर्बाद कर दिए गए। वो इसे तंग करने के लिए कभी कहते हाथी कमजोर लग रहा है, इसके लिए मजीद खुराक का इंतजाम करो। कभी कहता साफ नहीं, इसे नहलाने का बंदोबस्त करो। चाकर और इसके घर वालों का सुकून गारत होकर रह गया था। हाथी चाकर के अलावा किसी को करीब आने नहीं देता था, इसलिए सफाई भी इसे करनी पड़ती। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। सारे काम छोड़कर वो हाथी की खिदमत में लगा हुआ था। वो इस बात की अक्सर अपनी माँ से शिकायत करता तो वो इसके सर पर हाथ फेर कर दुआ देती और इसे बताती कि सब्र इख्तियार करने से रहमत बन जाती है। दूसरी तरफ इसकी हालत सुनकर मीर ताहर कहके लगाता और अपने बहनोई मीर कासिम की चालबाजी को सहराता। इन दिनों मीर ताहर किसी काम से मरकज चला गया। 2-2.5 माह बाद मीर कासिम की दिलचस्पी भी कम हो गई तो सिपाहियों ने आना भी कम कर दिया। चाकर और हाथी एक दूसरे से मनूस हो गए। हाथी, जिसका नाम उसने साधु रखा हुआ था, सारी रात वो एक ही हालत में सर झुकाए गुजार देता। साधु इसके इशारे समझने लगा था। चाकर ने सवारी भी सीख ली थी। वो जब साधु पर सवार होता तो इसे बहुत लुत्फ मिलता। साधु को पानी में उछल कूद पसंद थी। चाकर हर दूसरे रोज इसे झील की जानब ले जाता। कभी कभी वो इस पर सवार होकर जंगल में दूर तक चला जाता। वो वहां से शहद इकट्ठा करता, अनवाय अक़साम के फल तोड़ता और एक मर्तबा शहद उतारते हुए जब मक्खियों ने इस पर हमला बोल दिया तो तब इसे मालूम हुआ कि साधु भागता बहुत तेज है। यूं वो इसे दौड़ाने भी लगा। इन दिनों वो इस पर खड़े होकर सवारी करना सीख रहा था। एक रात सिपाही आए और इसे बताया कि मंगोलों ने सरहद पर हमला कर दिया है। सलार 50 हजारी मीर कासिम के हुक्म से वो हाथी वापस ले जा रहे हैं। सुबह फजर तक उन्होंने हर जतन कर लिया, मगर साधु सर झुकाए वहीं खड़ा रहा। सूरज निकलते ही मीर ताहर 200 सिपाही लेकर पहुंच गया। आहनी जंजीरों से साधु को जकड़ दिया गया। सब मिलकर जोर लगा रहे थे। इतने में किसी सिपाही ने नेज़े की आनी साधु के पांव में मारी। साधु बफर गया, चंगारते हुए पिछले पांव पर खड़ा हुआ, फिर एक झटके से भाग खड़ा हुआ। सिपाही इसके साथ घसीटते हुए चले जा रहे थे। इसका रुख जंगल की जानब था। बादशाह मंसूर मालिक ने अपने तमाम 50,000 सलारों को मशरक सरहद पर पहुंचाने का हुक्म दिया था। मीर कासिम ने इस मुहिम पर जाने के लिए साधु को वापस बुलवाया था। रिवाज था कि जंगल के दौरान 50 हजारी सलार हाथियों पर सवार रहते थे। मीर कासिम के पास जो सबसे बड़ा हाथी था वो साधु ही था। वो किसी छोटे हाथी पर बैठकर बादशाह के सामने जाने में शर्म महसूस कर रहा था। 10 दिन गुजर गए, सिपाही साधु को ना पकड़ सके। एक शाम मीर कासिम खुद चाकर के घर पहुंच गया। इसे कहा साधु को लेकर सरहद की जानब चले, दूसरी सूरत में इसकी सारी जमीनें जब्त कर ली जाएंगी और इसे जेल में डाल दिया जाएगा। चाकर को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो बेबस था। 1 महीने बाद वो सरहद पर मंगोलों के लश्कर के सामने मौजूद था। चाकर मीर कासिम के फेल बान के फराइज इंसार इंजाम दे रहा था। मीर कासिम ने बहुत कोशिश की कि साधु किसी और फेल बान को कबूल कर ले, मगर वो बिगड़ जाता। जंग शुरू हो चुकी थी,
منگول بڑا توڑ حملہ کر رہے تھے۔ منصور مالک کا لشکر ان حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے پسپا ہو رہا تھا۔ میر قاسم اس وقت ایک اونچے ٹیلے پر موجود تھا اور میدان جنگ کا منظر دیکھ رہا تھا۔ ہوا کا رخ پہچان کر میر قاسم نے چاکر کو حکم دیا کہ ہاتھی کو خیموں کی طرف لے جا۔ ایسا کرنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میر قاسم کو میدان جنگ سے جاتا دیکھ کر اس کے سپاہی حوصلہ ہار دیتے اور باغ کھڑے ہوتے۔ منگول اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس طرف سے حملہ آور ہو جاتے۔ سارے لشکر میں افراتفری پھیل جاتی۔ تب انہیں شکست سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ وہ ہاتھی چاکر کا تھا اور چاکر میر قاسم کا سپاہی بھی نہیں تھا کہ اس کا حکم مانتا۔ اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ میر قاسم نے اسے اپنے پاس آنے کو کہا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد سپاہیوں نے دیکھا کہ رتھ کو ہاتھی سے علیحدہ کر دیا گیا۔ فیل بان کو نیچے اتار کر ان کا سلار تیر کمان سنبھالنے خود ہاتھی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ہاتھی چنگاڑتا ہوا ٹیلے سے نیچے اترا اور غضبناک انداز میں منگولوں کی جانب بڑھا۔ وہ دشمن کو رونتا ہوا بہت دور تک نکل گیا۔ منگولوں نے ہاتھی کو گھیر لیا تھا اور نیزے اور تلواروں سے اس پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ اس کا سلار ہاتھی پر کھڑا ہو کر ان پر تیر برسا رہا تھا۔ سپاہیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے پرجوش انداز میں اپنے سلار کی مدد کو لپکے۔ منصور مالک جو اپنی فوج کو پسپا ہوتے دیکھ کر مایوس ہو چکا تھا، یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے میر قاسم سے اس بات کی کم از کم توقع نہیں تھی۔ دوسرے سلاروں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو وہ بھی میدان جنگ کی طرف دوڑے۔ اب تمام لشکر میں ایک توانائی دوڑ گئی۔ وہ پوری قوت سے منگولوں سے جا ٹکرائے۔ گھمسان کا رن پڑا، منگولوں کے قدم اکھڑ گئے۔ جلد ہی وہ باغ کھڑے ہوئے۔ سادھو زخموں سے نڈھال تھا۔ اس پر موجود چاکر بلوچ کی حالت بھی بہت خستہ تھی۔ تیر چلا چلا کر اس کے دونوں بازو شل ہو گئے تھے۔ انگلیوں سے خون رس رہا تھا۔ اس نے میر قاسم کی وردی پہن رکھی تھی۔ میر قاسم انتہائی بزدل تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ چاکر واپس جانے کے لیے تیار نہیں تو اسے اپنی وردی دے کر اس کی قمیض اور پگڑی خود پہن لی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ وہ بہت مشکل سے سادھو سے اترا۔ دو سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ سادھو جیسے اس کے اترنے کا منتظر تھا، پاؤں موڑ کر بیٹھا اور چند لمحوں بعد ایک طرف ڈھہ گیا۔ چاکر نے جب یہ منظر دیکھا تو ولہانہ سادھو کی جانب بڑھا۔ سادھو کی آنکھیں بند تھی۔ چاکر بچوں کی طرح اس سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ چاکر بلوچ اس وقت منصور مالک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ منصور مالک کو پہلے ہی شک تھا کہ ہاتھی پر کھڑے ہو کر تیر چلانے والا میر قاسم نہیں ہو سکتا۔ میر قاسم کو میدان جنگ سے بھاگنے کے جرم میں جلد ہی گرفتار کر لیا گیا۔ منصور مالک چاکر کی بہادری سے حد درجے متاثر ہوا اور اسے 50,000 سلار مقرر کر دیا۔ سادھو زحمت بن کر آیا، مگر اسی سمت پورے ملک کے لیے رحمت بن گیا تھا۔